اگر ایک گھر میں 10-15 لوگ رہنے والے ہیں تو یہ 15 لاکھ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ میں نے تقریر کی شروعات میں جب آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے درود پاک پڑھا، کچھ لوگ خاموش ہو گئے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج مسلمان اپنی پریشانی کا رونا در در بیٹھ کر رویا کرتا ہے۔ کہیں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھ جائے 4 مسلمان اپنی پریشانی کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں چائے کے اڈے پر بیٹھ جائے مسلمان اپنی پریشانی کا رونا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمان میں تم سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے محبوب کا دامن عطا فرمایا ہے جس محبوب کے دامن کرم کے صدقے میں، جس محبوب کے دامن کرم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اس مصطفیٰ جان رحمت کا تمہیں دامن عطا فرمایا ہے جس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ خود رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے مصطفیٰ تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات میں کسی بھی شے کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے صدقے میں زمین کا وجود ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان کو پیدا کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں چاند و سورج کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ جب اس مقام پر اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس نبی کا دامن عطا فرمایا ہے جس نبی کے دامن کرم میں آنے کی دعا اللہ کے چند نبیوں نے کی تھی کہ اے اللہ تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو نے مجھ پر فضل و کرم اور عنایتوں کے دروازے کھولے ہیں، مگر مولا میری دعا، میری دلی تمنا یہ ہے کہ تو نے نبوت جیسا اعلیٰ منصب عطا فرمایا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو مجھے نبوت جیسا اعلیٰ منصب عطا فرمانے کے بعد بھی اے اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا لیتا۔ بیٹھ جائے آپ حضرات بیٹھ جائیں، جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ پرشاسن کے لوگوں سے بات کر لیں گے، وہ ہمارے سویدھا ہی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے ہی تشریف لایا کرتے ہیں یہ حضرات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پاک کتنا پاکیزہ عمل ہے، درود پاک اتنا پاکیزہ عمل ہے۔ آپ درود پاک کی کثرت ہمیشہ کیا کرے۔ بیٹھ جاؤ میرے بھیا، ادھر ادھر کیوں کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ جو ذمہ داران ہیں وہ بات کر رہے ہیں نا، فالتو ادھر لوگ نہ کھڑے ہوں، جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ بات کر لیں گے۔ کیا بات؟ بے شک۔ درود پاک پڑھنے کی کبھی بھی بات آئے تو کبھی کوتاہی نہ کیا کریں، اس لیے کہ درود پاک کی برکت سے مشکلیں دور ہوا کرتی ہیں، درود پاک کی برکت سے پریشانیاں دور ہوا کرتی ہیں۔ آئیے میں ایک حکایت سنا کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ میں اپنے گھر سے جب نکلا تو میں نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کا طواف میں کر رہا ہوں، میرے آگے آگے ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو ایک عمل کرتے دیکھا، وہ عمل کون سا تھا؟ میں نے دیکھا کہ وہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، ہر چکر پر ہر قدم پر وہ صرف درود پاک پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا ہے آخر اس شخص کو کیا کوئی دعا طواف کرنے کی یاد نہیں ہے؟ کیا یہ ہر قدم پر صرف درود پاک ہی کیوں پڑھ رہا ہے؟ میرے دل میں خیال آیا یہ ساتوں چکر کا
काबे का तवाफ कर लेगा तो मैं इसे पूछूंगा, ऐ नौजवान आखिर ये तो बता कि तू हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है, हर कदम पर फिर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना क्यों पेश कर रहा है। जब वो शख्स सातों खाने काबा का चक्कर लगा कर फारिग हो गया तो मैंने उस नौजवान को करीब बुलाया है, उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान ये बता तू हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है, तुझे और कोई मसनून दुआएं याद नहीं है, काबे का चक्कर लगाने की तो अलग अलग दुआएं हैं, तू सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ता नजर आ रहा है। तो उस शख्स ने कहा था कि हुजूर मैं अपने घर से निकला था, मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम भी थे, रास्ते में मैं खाने काबा तक पहुंच नहीं पाया कि मेरे वालिद का रास्ते में इंतकाल हो गया। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है तो मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा गम था। जवानी के आलम में अगर किसी वालिद या वालिदा का इंतकाल हो जाए, वालिदैन का साया किसी बच्चे के सर से हट जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा गम हुआ करता है। उस शख्स ने कहा हुजूर जब मेरे वालिद का रास्ते में जब इंतकाल हुआ तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि आखिर मैं इतना बड़ा गम कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, आखिर मुझे खाने काबा का तवाफ भी तो करना है, मुझे सफा मरवा की सई भी तो करनी है, मुझे तवा मरवा की सई भी तो करनी है और तमाम तर उम्रा के अरकान भी तो अदा करने हैं। मैं दिल ही दिल में ये सोच ही रहा था, मुझ पर वालिद मोहतरम के गुजरने का सदमा तेज होता चला जा रहा था। यकायक मैं एक मर्तबा अपने वालिद के दिल में अपने वालिद के गम का ख्याल लेकर एक तन्हाई में बैठ गया। तन्हाई में बैठे बैठे वालिद मोहतरम के दिल में वालिद मोहतरम के जाने का सदमा मेरे दिल पर तो जरूर था। यहाँ तक कि मैं बैठे बैठे मुझे हल्की नींद का गलबा आया है। मैंने देखा है कि ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है तो मैंने अपने वालिद के चेहरे की तरफ देखा है तो देखा कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अभी मेरे वालिद का लोग चेहरा देखेंगे, उनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि इसका वालिद कैसा था, इसका वालिद दुनिया में कैसे गुनाह करता था। तो मैंने शर्म की वजह से कि लोग मेरे वालिद का चेहरा देखने के बाद तरह तरह की बातें ना कर पाए, मैंने अपने वालिद का चेहरा एक चादर से ढक दिया है। ढकने के बाद मैं बैठा हुआ था, मुझ पर हल्की सी नींद तारी हुई है, मैं नींद की आगोश में पहुंचा हूं। मैंने ख्वाब में देखा है एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, उन्होंने मेरे वालिद की तरफ कदम बढ़ाया है। कदम बढ़ाने के बाद वालिद के चेहरे पर जो चादर मैंने डाली थी उस बुजुर्ग ने उस चादर को हटाया है। हटाने के बाद मैंने देखा है उस बुजुर्ग ने मेरे वालिद मोहतरम के हाथ पर शफकत का हाथ फेरा है। मैंने देखा था कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था, मगर उस बुजुर्ग ने शफकत का जैसे ही हाथ फेरा है तो मैंने देखा है कि वही वालिद जिनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था उस बुजुर्ग के हाथ फेरने के बाद मेरे वालिद का चेहरा चमकदार होता नजर आ रहा है। मेरे वालिद का चेहरा जिसके चेहरे से नूरानियत के आसार नमूदार होते चले जा रहे हैं। मैंने देखा है उस बुजुर्ग को ख्वाब ही में देख रहा हूँ कि उस बुजुर्ग ने करम फरमाया है। करम फरमाने के बाद वो बुजुर्ग जाने लगे तो मैं उनके दामने करम से लिपट गया और अर्ज करने लगा, हुजूर आप कौन है, आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है, आपने मेरे वालिद पर इतनी शफकत क्यों फरमाई है, आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, क्या तू मुझे जानता नहीं है, मैं ही तो अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आखिरी नबी बनाकर मुझे इस दुनिया में मबूस फरमाया है। मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह आपने हमारे वालिद मोहतरम पर इतना करम क्यों फरमाया है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अगरचे तेरा वालिद गुनाहगार था, अगर तेरा वालिद खताकार था, अगरचे तेरा वालिद सियाकार था, अगरचे तेरा वालिद दुनिया में तमाम गुनाहों को किया करता था, मगर दुनिया में उसकी एक खुसूसियत ये थी कि वो दिन भर में कुछ वक्त निकाल कर मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा करता था, मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा करता था। ये दुनिया में मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना इसके मरने के बाद काम आ गया है। जब इसके नज़ा का वक्त आया है, करीब आया है, तो इसने मुझे मोहब्बत के साथ पुकारा है कि या रसूल अल्लाह इस वक्त मैं परेशानी में हूँ, आप मेरी मदद फरमाइए, इस वक्त मैं मुसीबत में हूँ, आप मेरी मदद फरमाइए। तो हुजूर फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती मुसीबत में या परेशानी में मुझे पुकारा करता है तो मैं फौरन उसकी मदद को पहुंचाया। नारे तकबीर।
نعرہ جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں یہ اگرچہ گناہگار تھا، یہ اگرچہ خطا کار تھا، یہ اگرچہ دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، مگر اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ میری محبت کی بنیاد پر دن بھر میں وہ چند لمحہ نکال کر کے مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اس سال جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال 1500 سالہ جشن اگر تم بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ منا رہے ہو تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہمارے نبی نے تو ہمارے لیے بہت ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، ہمارے نبی کے صدقے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس سال جشن عید میلاد النبی کے حسین موقع پر جہاں ایک طرف اپنے گھروں کو سجائیں، جہاں ایک طرف اپنے محلوں کو سجائیں، جہاں ایک طرف اپنی خانقاہوں کو سجائیں، جہاں ایک طرف اپنی مسجدوں کو سجائیں، اسی طرح اپنے محلوں کے ساتھ ساتھ، اپنے مسجدوں کے ساتھ ساتھ، اپنے علاقوں کے ساتھ ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو بھی منور کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ایک طرف جھنڈا سجاتے نظر آئے، اسی طرح وہی دوسری طرف مسجدوں کی صفوں کو بھی سجاتے نظر آئے، جہاں ایک طرف جھنڈا سجاتے نظر آئے، اس بات کا ارادہ کر کے کہ ہمارے نبی کے دامن کرم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، تو ہم بھی اس محفل میلاد میں بیٹھ کر کے اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس سال جشن عید میلاد النبی میں ہم اپنے آقا پر محبت کے ساتھ چند مرتبہ ہی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے نظر آئیں گے۔ ہم تو سنی ہے یار، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہے۔ میرے امام نے جہاں ہمیں نعت مصطفیٰ پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، وہی درود پاک پڑھنے کا بھی ادب بتایا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے سنیو، اگر تمہیں اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھتے نظر آؤ کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ زندہ باد۔ اس محفل رسول سے یہ پیغام ضرور لے کر جاؤ، اس محفل رسول سے یہ پیغام ضرور لے کر جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ آج اس نبی ہی کا ہم میلاد منا رہے ہیں جس نبی کے صدقے میں کائنات روشن ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تو دیکھو، اللہ کیسی محبت اپنے محبوب سے کر رہا ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے مصطفیٰ میں نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اے مصطفیٰ میں نے زمین کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، آسمان کو بنایا ہے تمہارے لیے۔ اے مصطفیٰ تم نہ ہوتے میں زمین کو نہ پیدا کرتا، اے مصطفیٰ تمہیں نہ بناتا آسمان کو نہ بناتا، اے مصطفیٰ تمہیں نہ بھیجنا ہوتا جنت کو نہ بناتا۔ اے مصطفیٰ میں نے جنت کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، عرش و کرسی کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، دن اور رات کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، لوح و قلم کو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اے مصطفیٰ میں نے آدم کو آدمیت عطا کی ہے تمہارے صدقے میں عطا کی ہے، نوح کو نزاکت دی ہے تمہارے صدقے میں عطا کی ہے، موسیٰ کو جلال دیا ہے تمہارے صدقے میں دیا ہے، عیسیٰ کو کمال دیا ہے تمہارے صدقے میں دیا ہے، سلیمان کو بادشاہت دی ہے تمہارے صدقے میں دی ہے، لوط کو حکمت دی ہے تمہارے صدقے میں دی ہے، ابراہیم کو خلت دی ہے تمہارے صدقے میں دی ہے، اسماعیل کو ذبح اساری دی ہے تمہارے صدقے میں دی ہے۔ اور آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات کی ہر شے پیدا ہوئی ہے۔ نبی کو نبوت مصطفیٰ کے صدقے میں، رسول کو رسالت مصطفیٰ کے صدقے میں، صدیق کو صداقت مصطفیٰ کے صدقے میں، عمر کو عدالت مصطفیٰ کے صدقے میں، عثمان کو سخاوت مصطفیٰ کے صدقے میں۔ جب ساری کائنات مصطفیٰ کے نور کا صدقہ کھا کر کے وجود میں آئی ہے تو میرا امام پکار کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں
है सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पलती है कलमा नूर का। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में कायनात की तखलीक फरमाई है। मेरा रब फरमाता है हदीस कुदसी में, मुस्तफा कुन्तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को बनाया और तुम्हारे नूर का हिस्सा कायनात में बांटता रहा, किसी से जमीन, किसी से आसमान, किसी से चांदो सूरज, किसी से दिन, किसी से रात, किसी से जन्नत, किसी से लौहो कलम, किसी से अर्श कुर्सी, किसी से आदम की आदमियत, यहां तक कि तुम्हारे नूर का सदका बढ़ता रहा कायनात में। मैंने तुम्हारे नूर के सदके में 18,000 मखलूकात को तखलीक बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला की अपने महबूब से मोहब्बत देखे, कैसी मोहब्बत मेरा रब कर रहा है। फरमाता है मुस्तफा ये 18,000 मखलूकात न होती अगर तुम न होते, अगर तुम्हें दुनिया में ना भेजना होता तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज क्या है, दुनिया में तुम्हें ना भेजता तो मैं दुनिया के सामने इस बात का इजहार भी ना फरमाता कि मैं कौन हूं। दुनिया में मैंने अपनी रुबूबियत का इजहार फरमाया है, दुनिया के लोगों को मैंने बताया है कि मैं खुदा हूं, तो मैंने बताया भी है तो तुम्हारे सदके में, तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें दुनिया में ना भेजना होता तो मैं कायनात में किसी भी शय को पैदा ना करता। जब इस हदीस कुदसी की तरफ मेरे इमाम आला हजरत, हम सुन्नियों की जान, हम सुन्नियों की शान, इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ती है कि मुस्तफा के सदके में जमीन, मुस्तफा के सदके में आसमान, मुस्तफा के लिए चांद, मुस्तफा के लिए सितारे, मुस्तफा के लिए जन्नत, मुस्तफा के लिए लौहो कलम बन रहे हैं। तो मेरा इमाम पुकार कर कहता, आका जब आपके रब ने इस अंदाज में आपकी तारीफ की है तो हम क्यों ना कहें, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आज हम सुन्नी जब जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि नबी का जिक्र क्यों करते हो। मैं कहता हूं नादान, मुस्तफा का जिक्र करना इस 14वीं सदी की कोई नई इजादात नहीं है, बल्कि मुस्तफा की आमद से कई हजार 100 साल पहले की तारीख तू उठा कर देख तो तुझे पता चलेगा कि तेरा रब जिसने कायनात की तखलीक फरमाई है, तेरे रब ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा था, दुनिया के सबसे पहले इंसान है हजरत आदम, नस्ल इंसानी के बाप है हजरत आदम, दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो नबी की किस अंदाज में तारीफ कर रहे हैं, अपने उम्मतियों तक जो भी पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों खुदा के अहकामात पर अमल करते रहना। मगर आते आते जाते जाते दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर आदम अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो देखो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे जो पैगामात मिले थे मैंने तुम तक पहुंचा दिया, मगर याद रखना मेरे नबी, मेरे बाद दुनिया में एक ऐसा नबी भी आने वाला है जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया। हजरत मूसा आए यही कहते रहे, मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है। हजरत ईसा पैगंबर आए यही कहते रहे। सारे नबियों की जिंदगी उठा कर देखो तो सारे नबियों ने अपने अपने अंदाज में हमारे नबी की शान बयान फरमाई है। हमारे नबी की शान, नबियों का बयान करना तो दूर की बात, खुद रब का कुरान उठा कर देखो, कुरान की तुम्हें कोई ऐसी सूरत नहीं मिलेगी, कुरान की तुम्हें कोई ऐसी मंजिल नहीं मिलेगी, कुरान का कोई ऐसा रुकू तुम्हें नहीं मिलेगा जिसमें मुस्तफा की तारीफ के, मुस्तफा के तारीफ के तराने रब तबारक व तआला ने हमें बयान ना फरमाए हो, मुस्तफा की तारीफ व तौसीफ ना बयान फरमाई हो। उठा कर देखो कुरान मुकद्दस तो पता चलेगा नबी की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने किस अंदाज में की है, मुस्तफा की हर अदाओं को अल्लाह ने किस अंदाज में बयान फरमाया है, मुस्तफा जान रहमत की अदाओं को अल्लाह ने किस अंदाज में बयान फरमाया है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की जुल्फों
کا ذکر کیا ہے تو قرآن میں فرما دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کے سینے مبارک کا ذکر ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کی زبان مبارک کا ذکر ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی، مصطفیٰ کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر قرآن کر رہا ہے تو فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مصطفیٰ کے سفر معراج میں جانے کا ذکر قرآن کر رہا ہے تو فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مصطفیٰ کا آنا قرآن بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کا جانا قرآن بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کا سینے مبارک کو کھولنا قرآن بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کے دندان مبارک کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مصطفیٰ کی زبان مبارک کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مصطفیٰ کی عبادت کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مصطفیٰ کی ریاضت کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مصطفیٰ کی تسبیح کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مصطفیٰ کے سفر معراج کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مصطفیٰ کی عبادت کو اللہ نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے، کہیں والضحیٰ کہہ دیا ہے، کہیں واللیل اذا سجا کہہ دیا ہے، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا ہے، کہیں وما ینطق عن الہوی کہہ دیا ہے، کہیں قد جاءکم من اللہ نور کہہ دیا ہے، کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ دیا ہے، کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ دیا ہے۔ قرآن نے مصطفیٰ کی ہر تعریف جب اس انداز میں بیان کر دی ہے، اس مقام پر ہم سنیوں کے امام آج لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے نام سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جن کا ذہن اعلیٰ حضرت تو ہم سنیوں کی جان ہے، اعلیٰ حضرت تو ہم سنیوں کی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں عشق مصطفیٰ عطا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو آج ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ڈالی ہے۔ جب قرآن ایک طرف نبی کی تعریف اس انداز میں کرتا ہے، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں قد جاءکم من اللہ نور، تو میرا امام اپنے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، آقا قرآن نے والضحیٰ آپ کو کہا، قرآن نے واللیل اذا سجا آپ کو کہا، قرآن نے وما ینطق عن الہوی آپ کے لیے کہا، قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور آپ کے لیے کہا۔ آقا آپ کی تعریف آپ کے رب نے بیان فرما دی ہے، ہم غلامان مصطفیٰ آپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کس انداز میں کریں؟ سب کچھ تو قرآن نے آپ کو کہہ دیا۔ جس مصطفیٰ کی تعریف اللہ نے بیان کی، اس مصطفیٰ کی تعریف میں دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کی اس انداز میں تعریف بیان کر سکے جس طرح رب نے بیان فرما دیا ہے۔ جب میرے امام اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب کچھ تو قرآن نے آپ کو کہہ دیا، سب کچھ تو کہہ دیا، آنا قرآن بیان کرے، جانا قرآن بیان کرے، عبادت قرآن بیان کرے، ریاضت قرآن بیان کرے، بندگی قرآن بیان کرے، تسبیح قرآن بیان کرے، اب ہم آپ کی تعریف کس انداز میں کریں؟ تم سنیوں مچل جاؤ، میرے رضا کا قلم چلتا ہے، پکار کر کہتے ہیں سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فرماتے ہیں آپ کا کیا کہوں آپ کی شان میں، قرآن نے تو سب کچھ کہہ دیا، اب ہم آپ کی شان میں کیا کہیں؟ تو میرا امام کا قلم چلتا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ آپ کی تو ہر ادا کو قرآن نے بیان کر دیا، اب ہم آپ کی تعریف کس انداز میں کریں؟ تو فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ رضا کا دل حیران ہے، رضا کی زبان رضا کا دل حیران ہے کہ اب تعریف مصطفیٰ کس انداز میں کی جائے۔ مصطفیٰ کو ایسی شان کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ایسی عزت عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کو، پوری دنیا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی ذات اگر کسی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر دیکھو اٹھا کر کے حدیث کی تفسیر، قرآن کی ترجمانی اٹھا کر پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر سب سے زیادہ عزت اللہ دنیا میں کسے عطا فرما رہا ہے؟ عزت والی ذات سب سے زیادہ عزت اگر کسی کو عطا فرما رہی ہے تو وہ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔
اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔ اے سنیوں تم اپنے نصیبے پر فخر کرو۔ الحمدللہ یہ اس سال جو جشن عید میلاد النبی آنے آ چکا ہے یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی سے اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ پیدا کرو۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ نے دلوں کو زندگی عطا کی ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، دل انسانوں کا اتنا مر چکا تھا، نہ جانے کتنے معبودال باطلہ کی عبادت ہو رہی تھی، دل انسان کا اتنا مر چکا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، دل انسان کا اتنا مر چکا تھا، ماں کے مرنے کے بعد بیٹا ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، لوگوں کا دل اتنا مر چکا تھا کہ کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس کے چہرے پر سیاہی لگا کر کے اسے بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، دل اتنا مر چکا تھا، بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، کائنات کے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ وہی بچیاں جو مصطفیٰ کی آمد سے قبل زندہ دفن کی جاتی تھی، مصطفیٰ نے دنیا میں تشریف لا کر کے اعلان آن فرما دیا ہے، اے بچیوں اب تمہیں زندہ دفن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سینے سے لگانے والا محمد دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ تمہیں دنیا میں تمہارے باپ کے ظلم و تشدد کے نشانے سے بچانے کے لیے محمد دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ امی خدیجہ سے 40 سال کی عمر میں نکاح فرما کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے بیواؤں کو وقار عطا کیا، بول دو سبحان اللہ۔ تو آج دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف محلے کو آپ سجائیں، جھنڈے کو لگائیں، جھنڈیوں کو لگائیں، ساتھ ہی ساتھ جھنڈے اور جھنڈی لگانے سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مسجدوں کی صفوں کو بھی سجاتے نظر آئیں۔ کیا بات؟ جھنڈی سجا لیں، جھنڈے سجا لیں، اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے ویران رکھیں۔ یہ کیسا عشق ہے یار؟ عشق تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے، دور جہالت کا ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، دور جہالت کا ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، دیکھیں بہت ہی عظیم شخصیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرات آپ دیکھیں کہ شہر بریلی کی وہ عظیم ذات جن کو دنیا سنت حضرت علامہ مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ بریلوی کے نام جانتی ہے، اور عظیم صنعت جس کو آج پورا ملک ہندوستان حضرت بھائی ضیاء الرسول اورنگ آباد بہار پٹنہ کے نام سے جانتا پہچانتا ہے۔ الحمدللہ ان دونوں سے ملاقات کریں گے تو آپ جائیں گے لیکن انشاءاللہ دل ان کو دے جائیں گے۔ آپ بیٹھے محبت کے ساتھ۔ دیکھیں ایک اعلان سماعت کر لیں کہ اب محفل پر وہ رنگ چڑھنے والا ہے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے سامنے دنیا سنیت کی دو عظیم آواز، ایک خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مفتی فرقان رضا منظری صاحب قبلہ۔ اس ذات کی خدا کی قسم آج پورے ہندوستان میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ لوگ ان کی تاریخ لینے کو پریشان ہیں، مگر الحمدللہ آپ کے محلے کے نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کے محلے کے نوجوانوں نے اتنے عظیم لہجے کا انتخاب کیا کہ وہ آپ تک ان دونوں عظیم ذات کو لانے میں کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ نائب اویس رضا قادری حضرت ضیاء الرسول صاحب قبلہ کی آپ عمدہ نعت خوانی سماعت کریں گے۔ بس میں تو انہی حضرات کا انتظار کر رہا تھا کہ ان حضرات مہمان حضرات کی تشریف آوری ہو جائے، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ میں تو اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، وقتاً فوقتاً میں آپ کے درمیان حائل ہو ہی جاتا ہوں، آپ مجھے سماعت کرتے ہیں۔ بس 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلوں کو زندہ کیا ہے، دلوں کو زندہ کیا ہے۔ آج اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل آج ہمارا بھی کتنا مر چکا ہے
کہ جشن کے نام پہ ہم سے کچھ بھی کروا لو، جشن کرنے کو تیار ہے، خوب پیسے خرچ کرنے کو تیار ہے، مگر مسجدوں کے قریب جانے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تخلیق کے دنیا میں تشریف آوری کے مقصد کو آپ سمجھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوا۔ جو لوگ بت پرستی کے دامن سے وابستہ تھے، بت پرستی کی آلودگی میں اپنے آپ کو بالکل ڈبوئے ہوئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد نے انہیں خدا پرستی کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، بیواؤں کا کوئی وقار نہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے 40 سال کی حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے بیواؤں کو وقار عطا کیا ہے۔ تو آج ہم اور آپ بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم میں بیٹھ کر کے اس بات کا ارادہ میرے بھائی ضرور کرو۔ یہ وقت آپ قربان کر رہے ہیں، یہ پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ نہ لا پائیں، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لا پائیں، آپ اپنے معاشرے میں تبدیلی نہ لا پائیں، آپ اپنے علاقے میں تبدیلی نہ لا پائیں، تو بتاؤ کس کام کا ہمارا اتنا وقت قربان کرنا، بتاؤ کس کام کا ہمارا اتنا وقت قربان کرنا، بتاؤ کس کام کا ہمارا اتنا پیسہ خرچہ کرنا۔ مگر خدا کی قسم مسلمانوں یاد رکھو، اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر میں ایک ضروری پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، ایمان ملا، ایقان ملا، قرآن ملا، عرفان ملا، نمازیں ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا، ایمان جیسی عظیم دولت مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ تو ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ اس سال 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اگر اپنے گھر میں 10 افراد بھی رہ رہے ہیں تو ان کی ایک ڈیوٹی لگائیں کہ تمہیں اس مہینے کم سے کم 1 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اگر ایک علاقے سے ایک گھر سے کم 10 سے 15 لاکھ مرتبہ ہم نے درود پاک کا نذرانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نمازوں کی پابندی کر لی، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کر لیا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیا، اپنے آپ کو غیبت سے بچا لیا، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچا لیا، اپنے آپ کو حرام کام سے بچا لیا، تو خدا کی قسم جشن عید میلاد النبی کا جشن منانا ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرتا نظر آئے گا، آخرت میں بھی ہماری آخرت کی زلفوں کو سوار کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دلوں کو زندہ کیا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت کی شاعری اٹھا کر پڑھو، میرے امام نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے کائنات میں اندھیرا ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے کائنات میں بالکل تاریکی ہوتی۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری سے کائنات روشن ہوئی ہے۔ آپ نے مجھ سے بہت ساری گفتگو سماعت کر لی، مگر ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس طرح کی راتیں روزانہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ اپنے بستروں پر ہوں گے ہر رات، مگر یہ رات جو آپ کو ملی ہے آپ کو سونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقدر کو جگانے کی رات ہے۔ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل جو ہوا کرتی ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہوا کرتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں اگر آپ بغیر علامہ مفتی فرقان رضا منظری کے خطاب کو سن کر چلے گئے تو بہت افسوس ہوگا۔ کیا پتہ یہ خطیب اتنی آسانی سے ہمیں آئندہ ملے یا نہ ملے، مگر ایک ایسی شخصیت آپ کے درمیان علامہ فرقان منظری صاحب کی شکل میں موجود ہے جنہوں نے نوجوان دلوں کو جو گناہوں کی طرف پڑھ رہے تھے، اسی شخصیت کی گفتگو سن کر کے آج لوگ مسجدوں میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کے پابند بن چکے ہیں۔ جن کی زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی رہا کرتی تھی، وہ لوگ اپنے گناہوں سے، اپنے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پابند بن گئے۔ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرواؤ، اپنے بچیوں کو کی سخت نگرانی کرو۔ حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں اگر شریعت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دامن نہ دیا تو یقیناً یاد رکھو آنے والا وقت بہت برا ہے۔
اپنے بچوں کو ہنر سکھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے بچیوں کی سخت نگرانی کرو، انہیں دین کا علم، شریعت کا علم، فاطمہ الزہرا کا کردار، رابعہ بصریہ کا کردار ضرور سکھاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔